کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ وقت کے ساتھ سب کچھ بدل جاتا ہے، مگر کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا، جہاں چند نوجوانوں نے اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ کر ایک غار میں پناہ لی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند کو طاری کر دیا، اور جب وہ جاگے تو صدیوں کا زمانہ گزر چکا تھا۔ ناظرین، یہ ہے اصحاب کہف کی داستان۔ چند نوجوانوں کی ہمت، ان کے ایمان کی پختگی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک عظیم مظاہرہ۔ ایک ظالم بادشاہ کا دور، ایک ایسی قوم جو شرک میں مبتلا تھی، اور چند نوجوان جو سچائی کے متلاشی تھے۔ جب حق کے مسافر دنیا کی ظلمت سے بچنے کے لیے غار میں پناہ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں ایک حیران کن نیند میں سلا دیتا ہے، اور جب وہ بیدار ہوتے ہیں تو سب کچھ بدل چکا ہوتا ہے۔ یہ واقعہ صرف ایک داستان نہیں بلکہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے۔ اللہ اپنے مخلص بندوں کی کس طرح حفاظت کرتا ہے، ایمان کی راہ میں صبر اور قربانی کا کیا مقام ہے، اور وقت کی کیا حقیقت ہے۔ آج ہم اس ایمان افروز اور حیرت انگیز واقعے کو قرآن، احادیث اور اسلامی تاریخ کی روشنی میں تفصیل سے بیان کریں گے، تاکہ ہم بھی اس واقعے سے سبق حاصل کر سکیں۔ تو ناظرین، آئیے اصحاب کہف کی اس پر اسرار کہانی کا سفر شروع کرتے ہیں۔ اصحاب کہف چند نیک اور صالح نوجوان تھے جو ایک مشرک اور ظالم بادشاہ کے دور میں اللہ پر ایمان لے آئے۔ یہ نوجوان کسی عام پس منظر سے نہیں بلکہ اپنے وقت کے معزز اور مالدار خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے پاس دنیاوی عزت، دولت اور عیش و آرام کی تمام سہولیات موجود تھیں، لیکن جب انہوں نے حق کو پہچانا تو انہوں نے دنیا کی ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کی رضا کو ترجیح دی۔ وہ ایسے ماحول میں پیدا ہوئے جہاں بت پرستی عام تھی اور توحید پر ایمان رکھنے والوں کو شدید ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اس کے باوجود ان نوجوانوں نے اپنی قوم کی پیروی نہیں کی اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا عزم کر لیا۔ جب ان کے ایمان کو خطرہ لاحق ہوا اور انہیں زبردستی مشرکانہ عقائد قبول کرنے پر مجبور کیا جانے لگا تو انہوں نے اپنے دین کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنا گھر، خاندان اور مال و دولت چھوڑ کر ایک غار میں پناہ لے لی۔ اصحاب کہف کا واقعہ قرآن مجید میں سورۃ الکہف میں بیان کیا گیا ہے، جو ایمان، استقامت اور اللہ پر توکل کی ایک بے مثال داستان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے انہیں 300 شمسی سال یعنی 309 قمری سال تک نیند میں رکھا، تاکہ وہ باطل نظام کے خلاف اللہ کی قدرت کی ایک جیتی جاگتی مثال بن جائیں۔ یہ واقعہ اس بات کی علامت ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی دیتا ہے تو اللہ خود اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الکہف کی تلاوت کو دجال کے فتنے سے بچنے کا ذریعہ قرار دیا، کیونکہ دجال کا سب سے بڑا ہتھیار بھی ایمان پر حملہ کرنا ہوگا، جیسا کہ اصحاب کہف کی قوم نے ان کے ایمان کو آزمانے کی کوشش کی تھی۔ ناظرین، یہ واقعہ ایک ظالم بادشاہ دقیانوس کے دور میں پیش آیا، جو رومی سلطنت میں حکمرانی کر رہا تھا۔ وہ ایک انتہائی جابر اور ظالم حکمران تھا جو خود کو خدا کا نمائندہ کہتا تھا اور اپنی عبادت کرواتا تھا۔ اس کے دور میں جو بھی توحید پر ایمان لاتا اسے شدید سزائیں دی جاتیں، بعض کو قتل کر دیا جاتا تو کچھ کو قید کر کے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا۔ دقیانوس کا بنیادی نظریہ یہ تھا کہ سلطنت کے تمام لوگ اس کے مقرر کردہ جھوٹے معبودوں کی عبادت کریں، اور جو انکار کرے اسے موت کی سزا دی جائے۔ اصحاب کہف کا شمار ان نوجوانوں میں ہوتا تھا جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا کی۔ وہ ایک ایسے ماحول میں پیدا ہوئے جہاں بت پرستی کا راج تھا اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے والوں کو کافر اور باغی قرار دیا جاتا تھا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کی قوم اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے خداؤں کی عبادت کر رہی ہے، لوگوں پر ظلم کیا جا رہا ہے اور گناہوں کو عام کر دیا گیا ہے۔ ان نوجوانوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی روشنی ڈالی، اور جب انہوں نے حقیقت کو پہچانا تو انہوں نے اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید کرنے کی بجائے حق کو اختیار کیا۔
انہوں نے بادشاہ اور اس کے گمراہ نظام کی کھل کر مخالفت کی اور اعلان کر دیا کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ اصحاب کہف کی قوم میں کئی گمراہ کن عقائد اور غلط رسم و رواج پائے جاتے تھے، جن کی وجہ سے وہ اللہ کے عذاب کے مستحق بنے۔ ان میں سب سے بڑا مسئلہ شرک تھا، یعنی وہ اللہ کے علاوہ جھوٹے خداؤں کی عبادت کرتے تھے اور ان سے مدد مانگتے تھے۔ وہ مختلف بتوں کو خدائی طاقت کا حامل سمجھتے تھے اور ان کے نام پر نذریں اور قربانیاں دیتے تھے۔ اس کے علاوہ اس قوم میں ظلم و جبریت بہت عام تھی، کمزوروں کو دبایا جاتا اور جو لوگ طاقتور ہوتے وہ ہر جائز ناجائز طریقے سے دوسروں پر حکمرانی کرتے۔ ان کے نظام میں انصاف کا کوئی وجود نہیں تھا، بلکہ بادشاہ اور اس کے درباریوں کی مرضی ہی قانون سمجھی جاتی تھی۔ یہ قوم عیش و عشرت میں اتنی مگن تھی کہ انہوں نے دین اور آخرت کو بالکل بھلا دیا تھا۔ دنیاوی لذتوں، شراب نوشی اور فحاشی میں مشغول رہنا ان کے لیے عام بات تھی۔ وہ لوگ قیامت اور اللہ کے سامنے جواب دہی کے تصور کو بھی مسترد کر چکے تھے اور سمجھتے تھے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے۔ جب اصحاب کہف نے ان تمام باطل عقائد اور غلط رسم و رواج کو رد کیا اور صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا اعلان کیا تو ان کی قوم نے انہیں باغی اور گمراہ قرار دیا۔ بادشاہ نے انہیں مجبور کیا کہ وہ اپنے ایمان سے دستبردار ہو جائیں اور دوبارہ جھوٹے معبودوں کی عبادت کریں، ورنہ انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن ان نوجوانوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہر چیز قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اپنا وطن چھوڑ کر ایک غار میں پناہ لے لی۔ یہ ان کی قربانی اور اللہ پر غیر متزلزل ایمان کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک معجزاتی نیند عطا کی اور انہیں اپنے دین کی ایک بڑی نشانی بنا دیا۔ جب اصحاب کہف نے اپنی قوم کے باطل عقائد اور مشرکانہ رسم و رواج کی مخالفت کی تو یہ بات جلد ہی پورے شہر میں پھیل گئی۔ ان کے اہل خانہ، دوست اور قبیلے کے افراد ان سے خفا ہو گئے اور انہیں سمجھانے کی کوشش کرنے لگے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑنے کی غلطی نہ کریں۔ لیکن ان نوجوانوں نے جب حق کو پہچان لیا تو وہ اس پر ثابت قدم رہے اور کسی بھی صورت میں باطل کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا۔ جب بادشاہ دقیانوس تک یہ خبر پہنچی کہ شہر کے چند نوجوان اس کے مقرر کردہ بتوں کی عبادت سے انکار کر رہے ہیں اور لوگوں کو بھی توحید کی طرف بلا رہے ہیں، تو اس نے انہیں اپنے دربار میں بلایا تاکہ وہ انہیں قائل کر سکے یا سزا دے کر عبرت کا نشانہ بنا سکے۔ جب اصحاب کہف بادشاہ کے سامنے پیش کیے گئے تو وہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ اپنے تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کے درباری اور فوجی اس کے ارد گرد موجود تھے اور وہ پوری شان و شوکت کے ساتھ ان نوجوانوں کو اپنے اقتدار کا خوف دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے غصے بھرے لہجے میں کہا، میں نے سنا ہے کہ تم نے ہمارے معبودوں کا انکار کر دیا ہے اور ہمارے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر ایک نیا عقیدہ اپنا لیا ہے۔ تم جانتے ہو کہ جو کوئی ہمارے دیوتاؤں کی بے حرمتی کرتا ہے اس کی سزا موت ہے۔ کیا تم واقعی اپنی ہٹ درمی پر قائم رہو گے؟ اصحاب کہف جو اپنے ایمان میں پختہ ہو چکے تھے کسی بھی قسم کے خوف کے بغیر بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے جرأت مندانہ جواب دیا، ہاں ہم نے تمہارے جھوٹے خداؤں کو چھوڑ دیا ہے اور صرف ایک اللہ جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ تمہاری سلطنت، تمہاری شان و شوکت اور تمہارا ظلم ہمیں ہمارے رب کے راستے سے نہیں ہٹا سکتا۔ ہمارا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور قیامت کے دن ہم سب کو اس کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ تمہارے بت نہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، تو پھر ہم کیوں ان کی عبادت کریں؟ بادشاہ نے ان کی یہ بات سن کر حیرت سے درباریوں کی طرف دیکھا، کیونکہ یہ عام نوجوان نہیں تھے بلکہ معزز خاندانوں کے چشم و چراغ تھے۔ اس نے ان کے خاندانوں کو بلایا اور ان پر دباؤ ڈالا کہ وہ اپنے بیٹوں کو راہ راست پر لے آئیں، ورنہ انہیں سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن جب کسی بھی طرح سے اصحاب کہف کو توحید سے ہٹایا نہ جا سکا تو بادشاہ نے سخت لہجے میں کہا، تمہیں ایک موقع دیا جاتا ہے، یا تو واپس آ کر ہمارے دیوتاؤں کے سامنے سجدہ کرو اور اپنی زندگی بچاؤ،
یا پھر تمہیں ایسی سزا دی جائے گی کہ آئندہ کوئی بھی ہمارے معبودوں کے خلاف بولنے کی جرت نہیں کرے گا۔ جب اصحاب کہف نے دیکھا کہ ان کے لیے کوئی راستہ نہیں بچا اور بادشاہ انہیں زبردستی مشرکانہ عقائد پر مجبور کر رہا ہے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا اور فیصلہ کیا کہ وہ شہر سے نکل کر کسی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں وہ آزادی سے اپنے رب کی عبادت کر سکیں۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور طے کیا کہ وہ رات کی تاریکی میں نکلیں گے تاکہ کوئی انہیں دیکھ نہ سکے۔ یہ نوجوان رات کے اندھیرے میں اپنے گھروں کو چھوڑ کر اللہ کا نام لیتے ہوئے چل پڑے۔ وہ سب پہاڑوں کی طرف روانہ ہوئے اور مسلسل سفر کرتے رہے۔ جب اصحاب کہف شہر چھوڑ کر غار کی طرف روانہ ہوئے تو بادشاہ دقیانوس کو جلد ہی اس بات کا علم ہو گیا کہ یہ نوجوان فرار ہو گئے ہیں۔ وہ پہلے ہی ان کی استقامت اور انکار سے غصے میں تھا، اور اب جب اسے معلوم ہوا کہ وہ فرار ہو چکے ہیں تو اس کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ اس نے فوراً اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ ہر ممکن طریقے سے ان باغیوں کو ڈھونڈ کر واپس لائیں تاکہ انہیں عبرتناک سزا دی جا سکے اور دوسروں کے لیے نشان عبرت بنایا جا سکے۔ سپاہیوں نے شہر کے تمام راستوں، محل کے ارد گرد اور گرد و نواح میں ان کی تلاشی شروع کر دی، لیکن اصحاب کہف بہت عقل مندی اور احتیاط کے ساتھ سفر کرتے رہے۔ وہ راستے بدل بدل کر چل رہے تھے تاکہ کسی کو ان کا پتہ نہ چل سکے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور حفاظت ان کے شامل حال تھی، اور وہ بلاخر ایک ایسے پہاڑی علاقے میں پہنچ گئے جہاں ایک غار موجود تھا۔ وہ جان چکے تھے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں وہ بادشاہ اور اس کے ظالم نظام سے بچ کر اللہ کی عبادت کر سکیں گے۔ ادھر بادشاہ کے سپاہیوں نے بہت تلاش کی، لیکن وہ اصحاب کہف کا سراغ نہ لگا سکے۔ کچھ روایات کے مطابق وہ اس علاقے کے قریب تک پہنچے تھے جہاں غار واقع تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور وہ غار کو دیکھنے کے باوجود اس میں جھانکنے کی توفیق نہ پا سکے۔ بعض مورخین یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے غار کے دروازے پر ایسی ظاہری رکاوٹیں پیدا کر دی جیسے بڑے بڑے پتھر یا جھاڑیاں، جن کی وجہ سے وہ اس جانب متوجہ ہی نہ ہو سکے۔ جب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ سپاہی ان نوجوانوں کو ڈھونڈنے میں ناکام رہے ہیں تو اس نے سوچا کہ شاید وہ جنگلوں یا پہاڑوں میں بھٹک کر مر چکے ہوں گے۔ چنانچہ کچھ وقت گزرنے کے بعد بادشاہ نے ان کی تلاش کا کام ترک کر دیا اور انہیں بلا دیا۔ جب اصحاب کہف غار میں پہنچ گئے تو وہ انتہائی تھکے ہوئے تھے۔ مسلسل سفر، خوف اور پریشانی کی وجہ سے ان کے جسم نڈال ہو چکے تھے۔ انہوں نے غار میں داخل ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ وہ ان پر اپنی رحمت نازل کرے اور ان کے لیے کوئی ایسا راستہ بنائے جس سے وہ ظالم بادشاہ کے ظلم سے محفوظ رہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان پر ایک حیرت انگیز معجزہ نازل کر دیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ الکہف میں کچھ یوں بیان کیا ہے کہ پھر ہم نے کئی سال کے لیے ان کے کانوں پر نیند طاری کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسی نیند مسلط کر دی جو عام نیند نہیں تھی، بلکہ یہ ایک طویل مدتی نیند تھی جو ایک معجزہ تھی۔ وہ نوجوان سو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جسموں کی حفاظت کا بھی ایسا انتظام کیا کہ وہ صدیوں تک سوتے رہے مگر ان کے جسم سلامت رہے۔ اللہ تعالیٰ نے مزید سورۃ الکہف میں فرمایا، اور تم دیکھتے کہ جب سورج نکلتا تو ان کے غار کے دائیں طرف جھک جاتا، اور جب غروب ہوتا تو ان سے بائیں طرف ہٹ جاتا، اور وہ اس غار کے کشادہ حصے میں تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنا دیا کہ سورج کی روشنی ان کے جسموں پر براہ راست نہ پڑے تاکہ وہ گلنے سڑنے سے محفوظ رہیں، بلکہ ہلکی ہلکی روشنی اور ہوا انہیں پہنچتی رہے تاکہ ان کے جسم تندرست رہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جسموں کو وقتاً وقتاً پلٹتے رہنے کا بھی انتظام کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، اور ہم انہیں دائیں اور بائیں کروٹیں دلواتے رہتے تھے، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر اپنے اگلے پنجے پھیلائے ہوئے تھا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ ان کے جسم جمود کا شکار نہ ہوں
اور وہ کسی بیماری کا شکار نہ ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ایسا انتظام کیا کہ اگر کوئی غار کے قریب آتا تو انہیں دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتا اور قریب آنے کی ہمت نہ کرتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم معجزہ تھا کہ ان نوجوانوں کو کئی صدیوں تک نیند میں رکھا اور پھر ایک خاص وقت آنے پر انہیں دوبارہ زندہ کیا تاکہ ان کا قصہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک نشانی بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو ایک طویل مدت کے بعد دوبارہ زندہ کیا، اور جب وہ بیدار ہوئے تو انہیں یوں محسوس ہوا جیسے وہ محض ایک دن یا چند گھنٹے سوئے ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کے مکالمے کو سورۃ الکہف میں کچھ ان الفاظ میں بیان کیا ہے، اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں۔ ایک کہنے والے نے کہا، تم یہاں کتنی مدت ٹھہرے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں۔ انہوں نے کہا، تمہارا رب بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی مدت ٹھہرے ہو، پس اپنے میں سے کسی کو یہ چاندی کا سکہ دے کر شہر بھیجو، پھر دیکھو کہ کون سا کھانا زیادہ پکیزہ ہے، تو وہ اس میں سے تمہارے لیے کچھ کھانے کو لائے، اور وہ نرم رویہ اختیار کرے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے۔ جب اصحاب کہف بیدار ہوئے تو انہیں بھوک کا احساس ہوا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان میں سے ایک آدمی شہر جائے اور وہاں سے کھانے کا سامان لے کر آئے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کتنے عرصے تک سوئے رہے ہیں اور دنیا میں کیا تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو کچھ سکے دے کر روانہ کیا اور اسے تاکید کی کہ وہ انتہائی محتاط رہے کہ بادشاہ اور اس کے اہلکاروں کو ان کی خبر نہ ہو۔ وہ نوجوان جب شہر پہنچا تو اسے دیکھ کر حیرت ہوئی، کیونکہ شہر کی عمارتیں، لوگ، ان کے لباس اور بول چال سب کچھ بدلا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ جب وہ کھانے خریدنے کے لیے ایک دکان پر گیا اور اپنے پرانے زمانے کے سکے نکال کر دکاندار کو دیے تو دکاندار حیران رہ گیا۔ وہ یہ سمجھا کہ شاید اس نوجوان کو کہیں سے کوئی قدیم خزانہ ملا ہے، کیونکہ یہ سکے اس زمانے کے نہیں تھے بلکہ سینکڑوں سال پرانے تھے۔ چنانچہ دکاندار نے دوسرے لوگوں کو بلایا اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے شہر میں یہ خبر پھیل گئی کہ ایک نوجوان کسی قدیم خزانے کے سکے لے کر آیا ہے۔ یہ نوجوان جب شہر کے لوگوں کے درمیان گرا تو وہ خوف زدہ ہو گیا، کیونکہ اسے لگا کہ شاید اب لوگ اسے بادشاہ دقیانوس کے دربار میں لے جائیں گے اور اسے سخت سزا دی جائے گی۔ لیکن اسے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ شہر کے لوگ اب بت پرستی چھوڑ چکے ہیں اور توحید پر ایمان لے آئے ہیں۔ دراصل اصحاب کہف جن صدیوں تک سوئے رہے، اس دوران بادشاہ دقیانوس کا دور ختم ہو چکا تھا اور ایک نیک بادشاہ کی حکومت قائم ہو چکی تھی جو اللہ پر ایمان رکھتا تھا۔ لوگوں کو یہ قصہ سن کر بہت تعجب ہوا، کیونکہ وہ اصحاب کہف کے واقعے کو ایک پرانی روایت سمجھتے تھے، لیکن اب ان میں سے ایک شخص خود ان کے سامنے کھڑا تھا۔ جب یہ خبر نیک بادشاہ تک پہنچی تو وہ خود بھی حیران ہوا اور اس نے اس نوجوان کو اپنے دربار میں بلایا۔ جب بادشاہ نے اس سے سوالات کیے تو اس نے سارا واقعہ سنایا کہ وہ کیسے بادشاہ دقیانوس کے ظلم سے بھاگ کر غار میں پناہ لینے گئے تھے اور اب وہ بیدار ہوئے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ اور اہل دربار نے اللہ کی قدرت پر ایمان کو مزید مضبوط کر لیا اور سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی ایک بڑی نشانی ہے جو قیامت کے دن کی یاد دہانی کروانے کے لیے ظاہر ہوئی ہے۔ اس کے بعد اصحاب کہف کے ساتھیوں کو خبر دی گئی کہ شہر کے لوگ اور بادشاہ ان کے منتظر ہیں، لیکن جب وہ سب غار سے باہر آئے تو بہت کمزور ہو چکے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک طویل عرصے تک محفوظ رکھا تھا۔ یہ سب دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر دوبارہ نیند طاری کر دی اور وہ اسی غار میں ہمیشہ کے لیے سو گئے۔ بعض روایات کے مطابق بادشاہ نے اس غار کو ایک مقدس مقام قرار دیا اور وہاں ایک نشانی تعمیر کروائی تاکہ لوگ اس عظیم واقعے کو یاد رکھ سکیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورۃ الکہف میں فرماتے ہیں، اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے خبردار کر دیا تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں۔ پھر جب وہ لوگ ان کے معاملے میں آپس میں جھگڑنے لگے تو انہوں نے کہا،
ان کے غار پر ایک عمارت بنا دو، ان کا رب ہی ان کے حال کو بہتر جانتا ہے۔ جو لوگ ان کے معاملے پر غالب آئے انہوں نے کہا ہم ان کے غار پر ضرور ایک مسجد بنائیں گے۔ ناظرین، یہ تھا اصحاب کہف کا عظیم واقعہ جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور قیامت کے دن کی یاد دہانی کروانے کے لیے ایک نشانی کے طور پر پیش کیا گیا۔ اس واقعے سے ہمیں سکھایا گیا کہ جب کوئی سچے ایمان کے ساتھ اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ اسے حیرت انگیز طریقے سے بچاتا اور محفوظ رکھتا ہے۔ اصحاب کہف کا قصہ ایمان، صبر اور اللہ کی قدرت کی ایک ایسی مثال ہے جو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنی رہے گی۔ قرآن کریم نے اس واقعے کو تفصیل سے بیان کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کئی احادیث ارشاد فرمائیں جو اس واقعے کی عظمت اور اس سے حاصل ہونے والے اسباب کو واضح کرتی ہیں۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک عظیم نشانی ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں تفصیل سے کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو تلاوت کرنے کی خاص فضیلت یوں بیان فرمائی کہ جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھے گا اس کے لیے ایک نور روشن کر دیا جائے گا جو اگلے جمعہ تک اس کے لیے روشنی فراہم کرے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا جو شخص سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ قیامت سے پہلے کئی بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی اور بعض روایات کے مطابق اصحاب کہف کا زندہ ہونا بھی اس میں شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ اصحاب کہف کو دوبارہ زندہ کرے گا اور وہ لوگوں میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دیں گے۔ یہ حدیث اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ اصحاب کہف کا قصہ صرف ایک ماضی کا واقعہ نہیں بلکہ مستقبل میں بھی ان کی قدرت کا مظہر نظر آئے گا۔ جب کوئی اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اسے ایسا ٹھکانہ عطا کرتا ہے جہاں وہ امن و سکون میں رہ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اس کے لیے ایسی جگہ بنا دیتا ہے جہاں اسے امن و امان میسر ہو جیسے اصحاب کہف کے لیے غار میں بنایا گیا۔ اصحاب کہف کا قصہ صحابہ کرام کے لیے بھی باعث حیرت اور غور و فکر کا باعث رہا جو قرآن کی آیات کو سب سے زیادہ سمجھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس جو قرآن کی تفسیر کے سب سے بڑے عالم سمجھے جاتے ہیں فرماتے ہیں اصحاب کہف نوجوان تھے جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو پختہ کر دیا اور انہوں نے ظلم و شرک کے خلاف آواز بلند کی۔ اللہ نے انہیں اپنی نشانی بنا دیا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق جو عدل و انصاف کے پیکر تھے فرماتے ہیں جب کبھی تمہیں دنیاوی آزمائشوں میں مشکلات پیش آئیں تو سورۃ الکہف کی تلاوت کیا کرو کیونکہ اس میں ایمان والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اصحاب کہف کا قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر پوری دنیا شرک میں مبتلا ہو جائے تب بھی چند لوگ ایمان پر ڈٹے رہ سکتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جس نے سورۃ الکہف پڑھی وہ رات کے اندھیروں میں چراغ کی روشنی پانے والوں کی طرح ہو جائے گا۔ یہ تمام احادیث اقوال صحابہ اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ اصحاب کہف کا واقعہ قیامت تک ایمان والوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ ناظرین، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سچائی اور ایمان کی راہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتی، لیکن جو لوگ خلوص دل سے حق کو قبول کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ضائع نہیں کرتا۔ اصحاب کہف نوجوان تھے جنہوں نے اپنی قوم کی باطل پرستی اور شرک کے خلاف آواز بلند کی۔ یہ وہ وقت تھا جب معاشرہ دنیاوی مفادات میں ڈوبا ہوا تھا، سچ کہنے والوں کو دبایا جاتا تھا اور ظالم بادشاہ اپنے اقتدار کو چیلنج کرنے والوں کو سخت سزائیں دیتا تھا، مگر ان نوجوانوں نے دنیاوی خوف سے زیادہ اللہ کے خوف کو اپنے دل میں جگہ دی اور ہدایت کو قبول کیا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر انسان کا دل سچائی کو تسلیم کر لے تو پھر حالات کی سختیاں اسے پیچھے نہیں ہٹا سکتی
بلکہ وہ راہ حق میں استقامت اختیار کرتا ہے، چاہے اس کے بدلے اسے کتنی ہی بڑی قربانیاں کیوں نہ دینی پڑیں۔ اللہ پر بھروسہ اور اس کی مدد پر یقین بھی اس واقعے کا ایک اہم پہلو ہے۔ جب اصحاب کہف کو اپنی جان کا خطرہ لاحق ہوا تو انہوں نے اپنی حکمت عملی کے مطابق ایک غار میں پناہ لے لی۔ بظاہر یہ ایک خوف زدہ کر دینے والا فیصلہ تھا، کیونکہ ایک ظالم بادشاہ کی حکومت میں چھپنے کے لیے کوئی محفوظ مقام نہیں تھا، لیکن اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی، اور ان کے اخلاص اور سچائی کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ راستے کھول دیے جن کا وہ خود تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کی خواہشات کو چھوڑ کر دین کے راستے پر چلتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کے بارے میں وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ واقعہ ہمیں صبر، استقامت اور اللہ کی رحمت پر بھروسے کی اہمیت بھی سکھاتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے لیے قربانی دیتے ہیں، اللہ ان کی قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دیتا، بلکہ ان کے درجات بلند کرتا ہے اور انہیں ایسے طریقے سے کامیابی عطا کرتا ہے جو انسانی عقل سے بالاتر ہوتا ہے۔ یہی ایمان کا تقاضا ہے کہ مشکلات میں گھبرانے کی بجائے اللہ تعالیٰ پر توکل کیا جائے اور اپنے عقیدے پر ثابت قدمی اختیار کی جائے۔